بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اصول التخریج و دراست الاسانید، یہ آج کی کلاس میں ہم القسم الثانی جو کتب احادیث پر مشتمل ہے ان کتب احادیث پر جو تمام ابواب دین پر مشتمل نہیں، اس کا ہم نے کچھ حصہ پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا۔ جو دوسری قسم ہے، پہلی قسم تھی ان کتب احادیث کی جو ابواب اور تمام موضوعات دین پر شامل وہ مشتمل ہے، لیکن یہ جو قسم ہے یہ اکثر موضوعات کو شامل ہے، خصوصاً فقہی موضوع۔ قسم ثانی میں ان کتب احادیث کو ذکر کیا جائے گا کتب تخریج میں جو کتب احادیث علی ترتیب ابواب الفقہیہ، جیسے کتاب الطہارت، صلاۃ وغیرہ، پھر بقیہ عبادات، معاملات، دیگر احکامات وغیرہ۔ ان میں جو مشہور و معروف کتابیں ہیں ان میں نمبر 1 پر ہے کتب سنن، پھر مصنفات، پھر معطات، پھر مستخرجات علی، اور ان میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ فرمایا وَسَأَذْكُرُ نَبْذَةً عَنْ كُلِّ مُسَمًّى مِنْ هَذِهِ الْمُسَمِّيَّةِ وَطَرِيقَةُ كُلِّ مِنْهُ، ان میں سے ہر ایک میں سے جو ہے وہ کچھ کو بیان کریں گے اور ہر ایک کا طریقہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کتب سنن تھی، تو کتب سنن کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کتب سنن کی تعریف: السنن فی اصطلاح المحدثین هي الکتب المرتبۃ علی الابواب الفقہ۔ کتب سنن محدثین کی اصطلاح میں وہ کتب ہیں جو ابواب فقہیہ پر مشتمل ہوں، مرتب کی جائیں، اور وہ صرف وتشتمل علی الاحادیث المرفوعۃ فقط، اور صرف احادیث مرفوعہ پر مشتمل، ولیس فیہا شیء من الموقوف والمقطوع، اور ان میں موقوف اور مقطوع وغیرہ روایت نہیں۔ لأن الموقوف والمقطوع لا يسمى سنة في اصطلاحهم، اس لیے کہ محدثین کی اصطلاح میں موقوف اور مقطوع کو سنت کا نام نہیں دیتے، ويسمى حدیثا، محدثین مقطوع اور موقوف کو حدیث کہتے ہیں، سنت نہیں کہتے۔ اور یہی بات قال الکتانی فی الرسالۃ المستطرفہ، امام کتانی نے اپنے رسالہ المستطرفہ میں فرمائی کہ منہا کتب تعرف بالسنن، کتب حدیث میں سے کچھ کتابیں ہیں جو سنن کے نام سے معروف ہیں، وہی فی اصطلاحہم الکتب المرتبۃ علی الابواب الفقہ، جبکہ کتب سنن محدثین کی اصطلاح میں وہ کتب ہیں جو ابواب فقہیہ پر مرتب کی گئی ہوں، من الایمان والطہارت والصلاۃ والزکوٰۃ، کتاب الایمان، طہارت، زکوٰۃ اور زکوٰۃ، صلاۃ، زکوٰۃ وغیرہ سے آخر تک جو فقہی احکام ہیں پر مشتمل۔ ولیس فیہا شیء من الموقوف، ان میں موقوف روایات نہیں ہوتی، لأن الموقوف لا یسمى فی اصطلاحہم سنۃ ویسمى حدیث، اس لیے کہ محدثین کی اصطلاح میں موقوف کو سنت نہیں کہتے بلکہ اس کو حدیث کہتے۔ قلت، مصنف کہتے ہیں کہ یوجد فی بعض سنن غیر الاحادیث المرفوعہ، بعض کتب سنن میں غیر مرفوع روایتیں پائی جاتی ہیں، لیکنہ قلیل جدا بالنسبۃ للمصنفات والمعطات، لیکن وہ اتنی تھوڑی ہیں، بلکہ بہت ہی تھوڑی ہیں بنسبت کتب مصنفات اور کتب معطات۔ اب امثلہ بیان کریں گے کہ کتب سنن کون کون سی ہیں۔ فرماتے ہیں کتب السنن کثیرۃ جدا، کتب سنن بہت زیادہ ہیں، اور فمن اشہرھا، ان میں سے جو معروف ہیں زیادہ، نمبر 1 پہ سنن ابی داؤد،
سلیمان ابن اشعث السجستانی، امام ابو داود کی 275 ہجری سال وفات۔ پھر سنن النسائی التی تسمى بالمجتبی، سنن النسائی کو مجتبی بھی کہتے ہیں، یہ سنن الکبریٰ ہے، اس سے یہ گویا چنی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو مجتبی بھی کہتے ہیں۔ یہ ابی عبد الرحمن احمد ابن شعیب بن نسائی، امام نسائی کی ہے، 303 ہجری وفات۔ پھر ہے جی سنن ابن ماجہ، محمد ابن یزید ابن ماجہ القزوینی، 275 ہجری۔ پھر سنن الشافعی، محمد ابن ادریس الشافعی، 204۔ سنن البہقی لابی بکر احمد ابن حسین البہقی، 458۔ پھر سنن الدار قطنی لعلی ابن عمر الدار قطنی، 385۔ پھر سنن الدارمی لعبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی، 255۔ وقت تو بیاد حاضر سنن حاضر سنن کلها والحمد، یہ سنن جو ہے وہ ساری کی ساری تباہ ہو چکی ہیں، اور وہ تبع اکثر عدت تبعات، اور ان کے جو تبعات ہیں، ان کی جو اشاعت ہے وہ مختلف جگہوں سے کئی بار جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ ومن المناسب ان اسرد اسماء کتب بعد هذه السنن، کما فعلت فی سرد اسماء کتب و موضوعات بعد الجوامع۔ تو فرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ میں ان سنن، یعنی کتب سنن میں سے بعض کے اسماء ذکر کروں، جیسا کہ میں نے بعض جوامع کی کتابوں میں اور ان کے موضوعات کے بارے میں جو ہے وہ موضوعات کے نام ذکر کیے تھے، زیادہ میں مناسب سمجھتا ہوں یہاں ان کو بھی ذکر۔ اور یہ کس لیے ہے؟ فرماتے ہیں کہ فذلك ليرى الفرق بينهما من حيث شمول موضوعاتهما جميع ابواب الدین وعدم، کہ ان دونوں میں فرق دیکھ سکیں، تاکہ تاکہ جو پڑھنے والے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق دیکھ سکیں کہ جوامع کے موضوعات تمام دینی کتب، دینی ابواب پر مشتمل ہیں، وعدمی، اور یہ جو کتب ہیں یہ تمام ابواب دین پر مشتمل نہیں۔ فہذہ اسماء کتب سنن ابی داؤد مرتبتاً کما جاءت فی السنن، تو یہ ہیں سنن ابی داؤد کی کتابوں کے نام، جیسا کہ وہ سنن میں آئی، یعنی اب نقشے میں سنن ابی داؤد کی جو کتب ہیں اس میں جو ان کے چیپٹر ہیں ان کو وہ بیان کریں۔ تو اسم الکتاب اور پھر رقم الکتاب، تو پہلی ہے کتاب الطہارت، پھر صلاۃ، پھر کتاب الاستسقاء، کتاب صلاۃ السفر، تطوع، شہر رمضان، السجود، وطر، زکوٰۃ، نقطہ، مناسک، نکاح، طلاق، صوم، جہاد، حجاب، الاضاحی، الوصایا، الفرائض، الخراج والامارت والفیع والجنائز، پھر الایمان والنذور، البیوع، الاقدیہ، العلم، الاشربہ، الاطعمہ، الطب، العتاق، الحروب، القراءات، الحمام، اللباس، الترجل،
الخاتم، الفتن، المہدی، الملاحم، الحدود، الدیات، السنہ، الادب. تو یہ کتب جو ہے وہ کتب سنن میں سے سنن میں سے ابو داؤد کا تعارف کرایا اور اس کی کتب اور اس کے چیپٹر کو جو ہے وہ یہاں پر پیش کیا. اب دوسری قسم کی جو دوسری کتابیں ہیں وہ ہیں المصنفات. تو حمزہ سے تعریف کریں گے. تعریف المصنف: المصنف فی اصطلاح المحدثین والکتاب المرتب علی ابواب الفقہیہ. اصطلاح محدثین میں مصنف اس کتاب کو کہتے ہیں جو ابواب فقہیہ پر مرتب کی گئی ہو، لکھی گئی ہو، اور والمشتمل علی الاحادیث المرفوعۃ والموقوفۃ والمقطوعۃ، اور وہ احادیث مرفوعہ، موقوفہ اور مقطوعہ پر مشتمل ہو. اے فی ہے یعنی اس میں الاحادیث النبویہ و اقوال صحابہ و فتاوی تابعین و فتاوی اتباع تابعین احیانا. یعنی مصنف اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیث رسول بھی ہوں یعنی مرفوع روایتیں بھی ہوں، اور اقوال صحابہ یعنی موقوف روایات بھی ہوں، اور فتاوی تابعین اور اتباع تابعین، تبع تابعین کے اقوال اور افتاء بھی ہوں جنہیں روایتیں مقطوع کا حکم ملے. اب نمبر 2 پہ فرق بیان کریں گے. الفرق بین المصنف والسنن. سنن اور مصنف میں فرق کیا ہے؟ کہہ رہے والفرق بین المصنف والسنن ان المصنف یشتمل علی الاحادیث المرفوعۃ والموقوفۃ والمقطوعۃ. کہ فرق یہ ہے کہ کتب مصنف اور کتب سنن کے درمیان کے کتب مصنف جو ہے وہ احادیث مرفوعہ، موقوفہ اور مقطوعہ پر مشتمل ہیں، لیکن جو سنن ہیں لا تشتمل علی غیر الحدیث المرفوعہ الا نادرا. کتب سنن جو ہے وہ غیر مرفوع روایتوں پر مشتمل نہیں ہوتی مگر کبھی کبھار کتب سنن میں غیر مرفوع روایت ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ مرفوع روایتوں پر مشتمل ہے. لأن الحدیث الموقوفۃ والمقطوعۃ لا تسمى فی اصطلاحہم سنن. اس لیے کہ محدثین کی اصطلاح میں موقوف اور مقطوع روایت کو سنت نہیں کہتے. وما عدا هذا الفارق فإن المصنف والسنن متشابہان کل التشابہ. اور اس فرق کے علاوہ مصنف اور سنن کی جو کتابیں ہیں وہ دونوں آپس میں ہر وجہ سے مشابہت رکھتی ہیں. اب امثلہ بیان کریں گے کتب مصنف کون سی ہیں. تو نمبر 1 پر ہے المصنف لابی بکر عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ الکوفی. اسے مصنف ابن ابی شیبہ بھی کہتے ہیں. یہ شیخین یعنی بخاری و مسلم کے استاد. 235 ہجری وفات. المصنف لابی بکر عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی 211 ہجری. یہ امام اعظم و حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام احمد بن حنبل جیسے بزرگوں کے اساتذہ. المصنف لبقی ابن مخلد القرطبی. پھر تیسرے نمبر پر بقی بن مخلد قرطبی کی ہے 276 ہجری سن وفات. نمبر 4 پر ہے المصنف لابی سفیان وکی بن الجراح الکوفی. یہ امام وکی بن جراح کوفی یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے استاد محترم ہیں. 196 ہجری سن وفات. پھر نمبر 5 پہ ہے المصنف لابی سلمۃ حماد بن سلمۃ البصری. 167 ہجری سال ہے. یہ بھی امام اعظم کے تلامذہ میں آتے ہیں. حمادین لفظ ہے، ایک حماد بن زید ہیں، ایک حماد بن سلمہ ہیں. دونوں امام اعظم سے روایت کرتے ہیں. دونوں کو امام اعظم کے تلامذہ میں شمار کیا گیا. نمبر 3 پر ہے المعطآت. کتب معطآت. والمعطآت جمع معطا. معطآت جو ہے وہ معطا کی جمع ہے. والمعطا لغتاً المسأل المہیب. اور لغت میں معطا جو ہے وہ کہتے ہیں آسان کیا گیا اور جو ہے وہ
نرم کیا گیا، ہموار کیا۔ قال فی القاموس وواتعہ، واتعہ کا مطلب ہوگا حیّعہ ودثمہ وسہلہ، دمسہ، دمسہ وسہلہ، کہ وطا کا مطلب ہے تیار کیا ہوا، نرم ہوں، آسان کیا ہوا۔ حیّعہ اس نے نرم کیا، یعنی اس نے اس کو سہل کیا، اور دم دمسہ، اس کا مطلب ہے وہ اچھے اخلاق والا ہوا، نرم خو ہوا، اور سہلہ اس نے اس کو آسان کیا، جیسے کہ وطا اس نے اس کو نرم۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے رجل مؤطع الاکناف، کہ وہ شخص کہ جو نرم خو ہے، با اخلاق ہے۔ کا معظم سہل دمث کریم مضیاف، یہ الفاظ جو ہے وہ لغت میں اس کے لیے پیش کیے گئے کہ وہ آدمی جو نرم خو ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نرم خو، شریف ہے، سخی ہے، اور کریم النفس ہے۔ والمؤطع فی اصطلاح المحدثین، اب یہ تو لغوی تھا، اب اصطلاحی معنی محدثین کی اصطلاح میں مؤطع کسے کہتے ہیں؟ فرمایا هو الکتاب المرتب علی الابواب الفقہیہ، محدثین کی اصطلاح میں ابواب فقہیہ پر جو کتاب لکھی جائے اسے مؤطع کہتے ہیں۔ ویشتمل علی الاحادیث المرفوعہ والموقوفہ والمقطوعہ وہو کالمصنف تماما، یہ جو کتاب ہوتی ہے مؤطع، یہ حدیث مرفوعہ، موقوفہ اور مقطوعہ پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے کتب مصنف ہوتی ہے، تماما مکمل طور پر۔ وَإِنْ اخْتَلَفَتِ التَّسْمِيَّةُ، سوائے اس کے کہ اس کا نام جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تو نام کا اختلاف ہوتا ہے، ایک کو مصنف کہتے ہیں، ایک کو مؤطع کہتے ہیں۔ باقی ابواب اور احادیث دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ سبب و تسمیت، مؤطع نام رکھنے کا سبب کیا ہے؟ اس کے دو سبب یہاں بیان کیے۔ پہلا سبب یہ کہ والسبب فی تسمیت هذا النوع من المؤلفات الحدیثیہ، اس نوع کی مؤلفات حدیثیہ یعنی کتب حدیث جو اس طرح کی اس نوع میں تصنیف کی گئی ہیں، ان کا نام مؤطع رکھنے کا سبب کیا ہے؟ بالمؤطع کہ ان مؤلفہ وطعہ للناس، کہ اس کتاب کے مصنف نے لوگوں کے لیے اس کو وطعہ یعنی سہلہ وہیّعہ لہم، کہ اس کے مصنف نے لوگوں کے لیے آسان اور ہموار اسے بنا دیا، حیّعہ یعنی آسان اور مرتب کر کے یہ کتاب ان کو دی، اس لیے اس کو مؤطع۔ وکیلا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ان سبب فی تسمیت مالک کتابہ، کہ امام مالک کا اپنی کتاب کا نام رکھنا، فی تسمیت مالک کتابہ بالمؤطع، امام مالک کا اپنی کتاب کا نام رکھنا مؤطع، ما روی عنہ، کہ ان سے روایت کیا گیا ہے کہ انہ قال، آپ نے فرمایا عرضت کتابی هذا على 70 فقیہا من فقہاء المدینہ، کہ میں نے اس اپنی کتاب کو 70 فقہاء مدینہ پر پیش کیا، فکلہم واطعنی علیہ، سب نے میری موافقت کی، فسمیتہ المؤطع، لہذا میں نے اس کا نام مؤطع رکھا۔ لہذا مؤطع کا مطلب ہے موافقت کی ہوئی کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کی حدیث کی فقہاء نے، علماء نے موافقت کی، اس لیے اس کو مؤطع ہے۔ اب اس کی امثلہ
کون کون سی کتابیں ہیں؟ تو فرمایا المؤطأ للامام مالک